ظاہر سی بات ہے عورت اشارہ کرتی ہے تو مرد یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کسی کے ساتھ ریپ ہوا اور اسی کو بلیم کیا جا رہا. یہاں پہ اس کو بلیم کیا جا رہا. موبائل ہے اس کے اوپر میں نے گلاس بھی لگایا ہے, کور بھی چڑھایا ہے. اگر ہماری مائیں بہنیں گھر میں سے پردہ کر کر نکلے کہ کوئی بھی جوان ماں کا کوئی شیر کوئی لال کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو باقیوں کو روک سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. راول پوائنٹ میں خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ فضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یوم آزادی کے دن ہونے والے لاہور میں علامہ اقبال گریٹر پارک میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے. 300 سے 400 لوگ تھے جنہوں نے ایک لڑکی کو ہراساں کیا, اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کی, اور سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے. تو لوگوں سے پوچھیں گے وہ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی اس واقعے کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی عامر رانا میرا نام ہے. جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے آپ کی نظر میں ہوگا؟ ہاں جی, بڑا جو 14 اگست پہ جو واقعہ ہوا ہے ایک خاتون کے ساتھ جو درندگی کی گئی ہے, میں تو اس کو درندگی کا نام دیتا ہوں جی. اچھا. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور بحیثیت قوم جو ہے نا ہمیں یعنی ایک انتہائی شرمندگی کی بات ہے یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 300-400 لوگ جو تھے یہ شاید ان کی مائیں بہنیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, ایک عورت کا جو تقدس اور اس کی عزت جو انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں اس پہ جو ہے نا انتہائی دکھ اور رنج کی یہ بات ہے کہ کوئی بھی جوان ماں کا کوئی شیر کوئی لال کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو باقیوں کو روک سکتا. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں تو 2-4 بندے میں لے جاتا ساتھ ہی. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک عورت ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو بھی ہے وہ ٹک ٹاکر ہے یا جو بھی ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایسی ولگیرٹی کوئی ہمیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آئی کہ کوئی اس کی کوئی ولگر کوئی ویڈیوز ہوتی ہوں یا کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ جتنی بھی اس کی مذمت تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے, انتہائی دکھ اور شرم والی بات ہے یہ میرے نزدیک. حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ حکومت سے مطالبہ ٹھیک ہے, حکومت جو بھی کام کر رہی ہے اس وقت بزدار صاحب نے بھی اور خان صاحب نے بھی اچھے سٹیپ لیے ہیں. آئی جی کو انہوں نے جو ہے نا اس کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے, انکوائری چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیفر کردار تک ان کو پہنچانا چاہیے جلد از جلد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد ثقلین. اچھا ثقلین بھائی, لاہور کے واقعے کا آپ کو اندازہ ہوگا یا معلومات ہوں گی؟ جی بھائی سنا ہے میں نے, لیکن میں تو اس میں جو کہنا چاہتا ہوں نا, جی آپ بولیں. یہ نا ہمارے جتنے بھی بھائی تھے جو بھی تھے ادھر, اچھا, انہوں نے غلط کیا ہے, لیکن اچھا, اس میں ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں ان کا بھی قصور ہے. یہ دوبارہ رپیٹ کریے کیوں آواز چل رہی ہے, آواز کا تھوڑا اونچا بولیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہوا ادھر, اچھا, ان میں نا یہ جو بھی بھائی تھے ہمارے ان کا بھی قصور ہے, انہوں نے غلط کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا. دیکھیں اگر ادھر ہماری کوئی ماں بہن ہو اچھا تو ہم ایسا کرتے اچھا لگتے ہیں, لیکن اس میں لڑکیوں کا بھی قصور ہے. اچھا. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک, یہ دیکھیں کہ یہ جو موبائل ہے اس کے اوپر میں نے گلاس بھی لگایا ہے, کور بھی چڑھایا ہے. کیوں؟ سیفٹی کے لیے کہ اس کو کوئی خراش نہ آئے, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اگر ہماری مائیں بہنیں گھر میں سے پردہ کر کر نکلیں, ٹھیک ہے نا, برقع پہنیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا؟ یہی اگر کوئی جوان لڑکی ہے نا وہی برقع پہنے گی تو وہ لڑکی نہیں لگے گی, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی کیا ایج ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے وہ 99% نا وہ بچ سکتی ہے. میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں نا وہ اسلام کو دائرے میں رکھ کے گھر سے باہر نکلیں تو کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. چلیں, بہت شکریہ. یہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ بلال خان. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں ادھر راول پنڈی میں رہتا ہوں, لین نمبر 4 ڈوگجرا میں. اچھا. تو یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے, افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں بھائی ہماری تو یہی رائے ہے, پہلے ہے کہ چلو انسان ہے, فیملی, ہر بندہ ہر جگہ جاتا ہے, ہر انسان کے ساتھ فیملی ہوتی ہے, بندے کو اپنے الیے میں ایک لباس میں پراپر جانا چاہیے. دوسرا جو ہوا ہے حادثہ ظاہری سی بات ہے, لیڈیز ہے, غلط کام ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ چلو ہر انسان کی اپنی وہ ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے چلو غلط ہوا ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ احتشام حسن. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں. اچھا. جو لاہور کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری یہ رائے ہے کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے,
اور اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں اور اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے، جو پورا جو ایک سوسائٹی کی جو حالت ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ جو سوسائٹی ہے اس وقت، یہ عورتوں کے لیے بہت ہی خطرناک سوسائٹی ہے. اور یہ آج میں نہیں کہتا، یہ ساری دنیا کہتی ہے اور پاکستان خود بھی مانتا ہے. قبر سے ان کی لاشیں نکال کر ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، بلیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. اتنا یہ جنسی جس کو کہتے ہیں حیوان بن چکے ہیں یہ لوگ، کہ ان کو عورت نظر آتے ہی ان کو وہ عورت نظر نہیں آتی. منٹو نے کہا تھا کہ ہمیں عورت کے بجائے وہ گوشت کی دکان نظر آتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل بھیڑیے بن چکے ہیں، ہمیں کوئی سینس نہیں ہے. ہم عورت کو انسان سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے. ہم اس کا جسم کو تھوڑا سا نظر آیا تو ہمارے اندر کا بھیڑیا نکل آیا اور اس کے اوپر حملہ کر دیا. اب اس وقت پاکستان میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، 80% ریپ کے کیسز جو لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے اپنے بھائی، ان کے اپنے چاچا، ان کے اپنے بھائی اور باپ کر رہے ہیں، جو کیسز رپورٹ نہیں ہوتے. یہ ملک کی حالت ہے. اور یہاں پہ اس طرح کے حالات بن چکے ہیں کہ جو عورت ہے، جو بیٹی ہے، بہن ہے، وہ اپنے ہی مردوں سے محفوظ نہیں. معاشرے کو تو چھوڑیں، تو جو بھی عورت باہر جاتی ہے وہ تو بہت خطرے میں ہے، وہ تو اتنے ڈینجر میں ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس 21 سینچری میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں ہم 50% آبادی کو گھر میں بند بٹھا کر بیٹھے، جبکہ اسلام نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا. اسلام نے بھی ایک تمیز سکھائی ہے، ایک حد سکھائی ہے. اس کے بعد اسلام نے یہ بھی سکھایا مرد کو بھی کہ آپ بھی اپنے نظریں نیچی کریں، چاہے دنیا کی عورتیں ننگی بھی پھریں، آپ کو اپنی نظریں نیچی کرنے کا جو ہے نا گناہ ملے گا. اگر آپ پردہ نہیں کریں گے، آپ نظروں کا پردہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی عورتیں ہیں یہاں پہ ہماری سوسائٹی کی، ان بیچاریوں کو پہلے دن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ چھپیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، جبکہ کسی بھی مرد کو کبھی بھی یہ نہیں بتایا جاتا. اور اوپر سے وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے. اب جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، میں ٹریول کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس لڑکی کو بلیم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. آپ کسی مہذب دنیا میں، کسی مہذب معاشرے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کسی کے ساتھ ریپ ہوا اور اسی کو بلیم کیا جا رہا. یہاں پہ اس کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں گئی تھی. اچھا، جو قبر میں عورت جس کی لاش نکال کے ریپ کیا گیا تھا، وہ کہاں گئی تھی؟ تو اس کا حل آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے، اس طرح کے لوگوں کو آپ کٹہرے میں لا کر سزا نہیں دیں گے، ان کو ایک معاشرے کے سامنے ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے، تب تک کوئی بھی سیٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ملک عدنان. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ تلا گنج سے. اچھا، یہاں پہ کام شام کرتے ہیں؟ جی، ڈائیوو میں کام کرتا ہوں. اچھا، تو یہ جو لاہور میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو بھی ہوا بہت برا ہوا. جی. ایک عورت کی عزت کو اس طرح پامال نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرا بھی سب بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ عورت کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب جہاں پہ جینٹس تھے، مینار پاکستان میں دیکھیں نا، سارے جینٹس تھے، تو عورت کو کوئی کام نہیں ہے کہ ٹک ٹاک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، فیم کے لیے جا کے اپنی عزت پامال کرے. اور دوسرا، آپ خود دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ چل رہی تھیں، کس طرح ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. ظاہر سی بات ہے، عورت اشارہ کرتی ہے تو تبھی مرد ایسا کرتا ہے. تو ہر انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور بہت برا ہوا. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا، آزادی کا دن تھا، پوری دنیا میں بہت برا نام ہوا ہے پاکستان کا. بجائے عزت بڑھنے کے عزت کم ہوئی ہے. اور میری وزیر اعظم عمران خان سے یہی درخواست ہے کہ جتنے بھی لڑکوں نے ایسا کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد احسن. احسن بھائی، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم 10 سے. 10 سے آئے ہیں. تو جو لاہور میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے یہ ہے کہ کیونکہ لڑکیوں کی عزت نہ، عورت ذات کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا. اور اس طرح وہاں پہ کافی سارے جینٹس تھے، کیونکہ جینٹس کو الاؤڈ ہے، لیڈیز کو نہیں جانا تھا. اتنے سارے جینٹس تھے کہ لیڈیز کا جانا وہاں پہ مناسب نہیں تھا. تو اسی لیے لیڈیز نے غلط کیا. ٹک ٹاک بنانے گئے تھے، ٹک ٹاک بنا رہی تھی تو غلط ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جینٹس نے غلط کیا ہے، لیکن لیڈیز کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے نا، کیونکہ وہاں پہ سارے جینٹس تھے. ایک تو آزادی کا دن تھا، سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. زیادہ تر جینٹس ہی تھے، لڑکیاں نہیں تھیں، کیونکہ وہ گئی ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے، تو اسی لیے ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. ہم تو کہتے ہیں کہ بہت برا ہوا ہے، بلکہ پاکستان کا بہت بڑا دن تھا آزادی کا، لیکن بہت برا ہوا ہے. تو ہم وزیر اعظم سے یہی درخواست کریں گے، عمران خان سے، کہ ان کو جو مجرم تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. جو مینار پاکستان میں ہوا بہت برا ہوا ہے، لیکن ایک یوٹیوبر ہے، اس طرح کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اپنے یعنی کہ کرنے گئی تھی. اچھا. ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے. ایک آزادی کا دن ہے، آزادی کے دن اس طرح کی حرکت کرنا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے.
यानी कि हम मुसलमान हैं, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि एक यूट्यूबर है, एक लड़की है, यानी कि एक औरत है, उसके साथ इस तरह के और जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये खुद उसने बुलाया, लेकिन इस तरह कोई भी लड़की है चाहे वो जितनी मर्जी हो, लेकिन वो इस तरह नहीं करती शरेआम जो भी है, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन सुनने में आया कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस पे नोटिस लिया है, अल्लाह करे जो इस पर कुछ फ़ैसला अच्छा ही हो। मुख्तलिफ़ लोगों की अपनी आरा थी, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा। तमाम लोगों ने वाक़े को कंडेम किया। बाज़ लोगों ने ख़वातीन की भी कहा कि पर्दे का एहतमाम करना चाहिए घरों से निकलते वक्त, और रश वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए था इनको, और लोग अपनी अपनी राय देते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।